والد صاحب نے میرے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی، میرے ہاتھ کا پانی حرام قرار دے دیا۔ کبھی مجھے دیکھتے بھی تو قہر سے بھری ہوئی نظروں سے دیکھتے۔ وہی بھائی جنہوں نے برقعے کا مذاق اڑایا، مجھے پردے میں بٹھانے کی مخالفت کی اور مجھے آزاد اور ماڈرن ہو جانے میں مدد دی تھی، میرے دشمن ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے ایک روز مجھے پیٹا بھی۔ بڑا بھائی بات بات پر مجھے ڈانٹنے لگا۔ محلے کی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو میرے پاس آنے سے روک دیا۔ میں تنے تنہا رہ گئی۔ راہ راست پر آنے کی قسم چکنا چور ہو گئی۔ ساری عمر خاوند کے غلام رہنے کے ارادے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اگر وہ بدکار ڈاکٹر میری مدد کر دیتا تو آج پاکستان میں ایک طوائف کم ہوتی۔ میں ایک کمرے میں قید ہو گئی۔ کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے گھر کی دیواریں اور کواڑ بھی مجھ پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ میں اکیلی بیٹھ کر روتی تھی، دوسروں کا سامنا کیا کرتی؟ میں تو اپنا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے سب کے گناہ اپنے ضمیر پر ڈال لیے تھے۔ چند دنوں کے بعد ماحول کی پھٹکار اور حقارت نے مجھ پر واضح کر دیا کہ اس گھر میں اور اس محلے میں میرے لیے کوئی پناہ نہیں۔ آنے والے دن مجھے خوفزدہ کر رہے تھے۔ میری ذہنی حالت اس قیدی کی سی تھی جسے پھانسی کے تختے کے سامنے کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا ہو۔ میں نے ایک روز ارادہ کیا کہ مر کیوں نہ جاؤں۔ نجات کا یہی ایک ذریعہ رہ گیا تھا۔ میں نے سوچ کر یہی بہتر سمجھا اور ایک شام گھر والوں کے سامنے باہر نکل گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ گھر والے مجھے روکیں گے، باہر نہیں جانے دیں گے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ مجھے کسی نے نہ روکا۔ مجھے اس پر بھی غصہ آ گیا۔ دکھ بھی ہوا کہ گھر والوں کی نظروں میں میری اتنی بھی اہمیت نہیں رہی کہ مجھ سے اتنا ہی پوچھ لیں کہ کہاں جا رہی ہو۔ میری حالت ایک مسافر کی سی ہو گئی تھی جو اس مسافر خانے میں آئی اور چلی گئی۔ کسی نے دھیان ہی نہ دیا۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ شاید میرے والدین اور میرے بھائیوں کو کسی طرح پتہ چل گیا ہے کہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے روکا نہیں۔ خوش ہوں گے کہ چلو اس ناپاک وجود سے گھر پاک ہوا۔ میں خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ میں ریل گاڑی کے آگے لیٹ جانے کے ارادے سے گھر سے نکلی تھی اور میں سوچتی جا رہی تھی کہ گھر والوں نے مجھے باہر جانے سے روکا کیوں نہیں۔ میرا دماغ معاف تھا، کردار میں پختگی نام کو نہیں تھی، اور جو مجھے ہوش ٹھکانے لگا کر یکسوئی سے سوچنے دیتی۔ جو سوچ آئی الٹی آئی، اور میں سوچ کی آندھیوں میں تنکے کی طرح اڑتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں دھماکہ ہوا اور ذہن خالی ہو گیا۔ میں نہیں بیان کر سکتی کہ وہ کیسی ذہنی کیفیت تھی۔ میں ریلوے لائن کی طرف جاتے جاتے وہیں پہنچ گئی جہاں سے میری یہ تباہی شروع ہوئی تھی۔ مجھے وہی دوست پناہ دے سکتے تھے جو میری طلاق کے ذمہ دار تھے۔ میرے ہونے والے بچے کا باپ انہی میں سے کوئی تھا۔ وہ میرے حسن کے شیدائی، میرے جسم کے پرستار اور میری مغربی اداؤں کے پروانے تھے۔ میں ہوٹل کے بال روم میں آ گئی تو سب وہاں پر موجود تھے۔ یہاں سے میں صرف ایک مہینہ غیر حاضر رہی تھی۔ اتنے سے دنوں میں وہاں کئی لڑکیوں اور لڑکوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ پہلے سے زیادہ رونق تھی۔ میں نے بے اختیار چاہا کہ ان لڑکیوں کو چلا چلا کر کہوں کہ ابھی تمہارے چہروں پر معصومیت نظر آتی ہے، ابھی تم کنارے پر ہو، میرا حشر دیکھو اور میرا انجام دیکھو۔ دولت، فیشن اور مغرب کی دل فریب بھول بھلائیوں میں گم ہو جانے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں پہلی بار یہاں آئی تھی تو کئی مردانہ سینوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر نچایا تھا۔ 4.5 سال گزر گئے تھے۔ میں نے 4.5 برسوں کی شامیں یہاں گزاری تھی۔ ایک ہی روز پہلے کی بات معلوم ہوتی تھی جس نے میری ساری زندگی جہنم بنا دی۔ اس عرصے میں اخباروں میں لکھا جاتا رہا، مسجدوں میں واویلا برپا ہوتا رہا کہ پاکستان کی نئی پود مغرب کی تقلید میں تباہ ہو رہی ہے، مگر اس تباہی کو روکنے کی کسی نے کوشش نہ کی۔ میں آج بھی آپ کو وہ ایڈیٹر، وہ کالم نویس اور وہ رائٹر دکھا سکتی ہوں جو قوم کی تباہی کا لفظی رونا روتے رہیں اور شامیں انہی ہوٹلوں میں شراب پیتے اور ہپی لڑکیوں سے دل بہلاتے گزارتے رہے ہیں۔ میں آپ کو وہ سیاسی لیڈر دکھا سکتی ہوں جن میں سے کوئی پاکستان کو اسلامی مملکت بنانا چاہتا ہے، کوئی جمہوری اور کوئی سوشلسٹ۔ یہ لیڈر مجھ جیسی لڑکیوں کے ہاتھوں شراب پیتے اور ان کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں۔ عوام کے غم میں گھلنے والوں کو میں نے ان یورپی ہوٹلوں میں وہ عیش کرتے دیکھا ہے جو مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ انہی ایڈیٹروں، رائٹروں، لیڈروں اور بزرگوں کے دم قدم سے بال روم کی رونق بڑھ گئی تھی۔ ان 4.5 برسوں میں پاکستان نے اس میدان میں بڑی تیزی سے ترقی کر لی تھی۔ پاکستان کے مغرب زدہ نوجوانوں میں غیر ملکی چہروں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ چرس کی جگہ امریکہ سے ایل سی ڈی، ہیروئن اور مارجوانا آ گئی تھی۔ پاکستانی لڑکے اور لڑکیاں امریکی لب و لہجے میں انگریزی بولنے لگے تھے۔ موسیقی بدل گئی تھی، ڈانس بھی بدل گئے تھے۔ لڑکوں اور لڑکیوں میں شروع میں جو ڈر سا، جھجک سی اور پکڑے جانے کی جو جھیپ سی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ میں وہاں تماشائی بن کر نہیں گئی تھی، میں وہاں پناہ ڈھونڈنے گئی تھی۔ میرا وہ دوست وہیں تھا جس نے لیڈی ڈاکٹر کا پتہ دیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کترانے لگا۔
کچھ اور لڑکے بھی تھے، ان میں دو وہ بھی تھے جن کے ساتھ میں کاروں میں شہر سے باہر ویرانے میں جا چکی تھی۔ ایک وہ بھی تھا جس کے ساتھ میں نے باغ کے اندھیرے گوشے میں 4 5 شامیں گزاری تھی۔ ان سب کو شاید پتہ چل چکا تھا کہ میں اب لڑکی نہیں ماں ہوں۔ وہ سب مجھ سے نظریں چرا گئے، لیکن کچھ نئے نوجوان بھی تھے جو مجھے نہیں جانتے تھے۔ ان کے لیے میں خوبصورت لڑکی اور نیا چہرہ تھی۔ میرے جسم میں ابھی کشش باقی تھی۔ 3 4 لڑکے بیک وقت میرے پاس آئے۔ میں ان کے منہ پر تھوک دینا چاہتی تھی، مگر ان کے منہ پر تھوک کر جاتی کہاں؟ میں تو یہاں پناہ کی تلاش میں آئی تھی۔ بال روم، جسے آپ چور کمرہ کہیں تو زیادہ موزوں ہوگا، اس میں جا کر جہاں مجھے اپنے دوستوں کی بے وفائی کا رنج ہوا، وہاں یہ فائدہ بھی ہوا کہ میرا دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا۔ گھر کی زہریلی گھٹن میں اور گھر والوں کے پر نفرت رویے سے تو میرا دماغ معوف ہو گیا تھا۔ ہوٹل کے تہہ خانے میں پہنچی، جہاں مغربی موسیقی کا ہنگامہ، ناچ کی دھما چوکڑی اور ہر قسم کی منشیات کی بو تھی۔ میرا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، آپ کیا پئیں گی؟ میں نے جذباتی سا ہو کر جواب دیا، کوئی بہت ہی اسٹرانگ چیز۔ یہ مکالمے ہم نے امریکی لب و لہجے میں انگریزی میں بولے تھے۔ وہ سمجھ گیا اور مخصوص سگریٹ لے آیا۔ 3 4 کش لگائے تو میرے سارے دکھ درد دور ہو گئے۔ ذہن صاف ہو گیا اور میں نے نجات کی راہ سوچ لی۔ خودکشی کو ایک بھونڈا مذاق سمجھ کر ذہن سے نکال دیا۔ مجھے سسرال نے قبول نہیں کیا تھا، میکے نے قبول نہیں کیا تھا، میں نے اپنے آپ کو قبول کر لیا اور فوراً سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے ان نئے نوجوانوں کا جائزہ لیا جو مجھے اپنی اپنی طرف گھسیٹ رہے تھے۔ ان میں ایک ایسا تھا جو میرے مطلب کا تھا۔ وہ مجھ میں سب سے زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ نشے کا کش لگا کر میری شگفتگی اور مغربی اداکاری عود کر آئی تھی۔ اس سے میری خوبصورتی کی کشش بھی عود کر آئی۔ یہ نوجوان جو دراصل نوجوانی کی حد سے اوپر چلا گیا تھا، چالاک اور ہوشیار معلوم نہیں ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ کسی جاگیردار کا بیٹا ہے، یہاں کالج میں پڑھتا ہے، دیہاتی ہے اور دولت کے زور پر امریکن بن گیا ہے۔ میں ایسے ہی کسی نوجوان کو پھانسنا چاہتی تھی۔ اس کے متعلق یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک کوٹھی میں رہتا ہے، اپنے ساتھ 3 لڑکے رکھے ہوئے تھے، کھانا پکانے کے لیے خانسامہ بھی ہے۔ میں نے جواب میں اس میں دلچسپی کا اظہار کیا اور اسے باہر لے گئی۔ ہم ایک باغ میں جا بیٹھے۔ میں نے محبت کا اظہار کیا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور فلمی ہیرو بن گیا۔ اس پہلی ملاقات میں ہم نے شادی بھی طے کر لی اور کہا کہ کل اسے کوٹھی میں ملوں گی۔ میں نے اسے وقت اور مقام بتا دیا۔ میں گھر چلی گئی۔ گھر میں مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ میں کہاں گئی تھی، کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں۔ میرا کمرہ الگ تھا۔ میں جا کے لیٹ گئی اور بہت دیر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی رہی۔ معلوم نہیں کس وقت آنکھ لگی۔ دوسرے دن میں اس جگہ پہنچی جہاں اسے ملنے کو کہا تھا۔ وہ وقت سے بہت پہلے وہاں کھڑا تھا۔ مجھے اپنی کوٹھی میں لے گیا۔ میں نے اس کی کوٹھی میں اس کے ساتھ 3 ملاقاتیں کی۔ اس دوران اس کے متعلق میں نے سب کچھ معلوم کر لیا۔ اس کا باپ بہت ہی امیر جاگیردار تھا اور وہ خود سر اور لاڈلا بیٹا تھا۔ میں نے چوتھی ملاقات میں اسے کہا، تم میرے ساتھ شادی کرنے کو بےتاب ہو، لیکن میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ میرے پیٹ میں گناہوں کا پھل پک رہا ہے۔ دوسرا مہینہ پورا ہونے والا ہے۔ اسی بنا پر شادی کے 15ویں روز مجھے طلاق مل گئی ہے۔ کیا تم مجھے اس حالت میں قبول کر لو گے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے فرش پر بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رو کر کہا، خدا کے لیے مجھے اسی حالت میں قبول کر لو۔ مجھے ان دوستوں نے بھی ٹھکرا دیا ہے جنہوں نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ گھر والوں نے مجھے اچھوت قرار دے دیا ہے۔ روتے ہوئے میں نے ڈاکٹر کی بدکاری کے متعلق، خاوند کے متعلق اور سب کے متعلق بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس نے بھی مجھے ٹھکرا دیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں نے اسے کہا، کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہاری محبت فریب تھا یا تم جسمانی عیاشی کے لیے مجھے اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے؟ میں ماں بہن کی گالی برداشت کر لوں گا، اس نے کہا، بے وفائی کا تانا برداشت نہیں کروں گا۔ ہم لوگ اس تانے پر سر کھول دیتے ہیں، پھانسی چڑھ جاتے ہیں۔ وہ دراصل دیہاتی علاقے کا آدمی تھا۔ شہری تہذیب کا تو اس نے اپنے اوپر بہروپ چڑھا رکھا تھا۔ وہ دیہاتی کلچر کی مخصوص غیرت میں آ گیا، مگر اس نے کہا، جس طرح تم نے مجھے دھوکے میں نہیں رکھا، اسی طرح میں بھی تمہیں دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس حالت میں تمہیں اپنی برادری میں نہیں لے جا سکتا، لیکن تمہیں اپنی کوٹھی میں رکھوں گا اور آخر دم تک تمہاری حفاظت کروں گا۔ کیا تم گھر سے بھاگنا چاہتی ہو؟ اگر ایسا ارادہ ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ مجھے یہ صدمہ ضرور ہوا کہ میں نے جس طرح اسے پھانسنے کی کوشش کی تھی اس طرح کامیاب نہ ہو سکی، لیکن مجھے اطمینان یہ ہوا کہ اس نے مجھے دھوکے میں نہیں رکھا اور یہ نہیں کہا کہ گھر سے بھاگ آؤ، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ مجھے فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہ لگی۔ میں تو اب ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کل ہی آ جاؤں گی۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوبصورت طوائف کی آپ بیتی، جس کا نام ہے میں کسی کی بیٹی نہیں۔
یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میری زندگی کا وہ دن طلوع ہوا جب میں گھر سے نکلی اور آج تک واپس نہیں گئی۔ لڑکیاں گھروں سے ڈولی میں نکلا کرتی ہیں، میں چوروں کی طرح نکلی۔ گھر سے کچھ رقم چرا کر اور اپنے زیورات اٹھا کر پرس میں ٹھونس لیے تھے۔ اس پرس اور پہنے ہوئے کپڑوں کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نے گھر سے دور جا کر بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ گھر رشوت کے زور پر امیر اور ماڈرن بنا تھا۔ رشوت نے مجھے ڈس لیا اور میں، جسے ایک گھر آباد کرنا تھا اور پاکستان کے وارثوں کو جنم دینا تھا، اس منزل کی طرف چل پڑی جہاں مجھ جیسی ہزاروں بے سوائیں گھر اجاڑا کرتی ہیں اور پاکستان کے وارثوں کو پاکستان کے نام سے ہی ناآشنا کر دیتی ہیں۔ میں اس کی کوٹھی میں چلی گئی۔ وہ کالج گیا ہوا تھا۔ خانسامے نے میری بہت خاطر تواضع کی۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ آ گیا۔ اس کے ساتھ 3 لڑکے تھے۔ وہ جابر اور حاکم قسم کا آدمی تھا۔ میں نے اسے الگ لے جا کر پرس کی ساری رقم اور زیورات اس کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ یہ رکھ لو۔ اس نے بڑے اطمینان سے رقم اور زیورات پرس میں ڈالے اور پرس مجھے دے کر کہا، مجھے بے غیرت نہ سمجھو۔ اس نے مجھے میرا کمرہ دکھا دیا اور پوچھا، اپنی ضرورتیں بتاؤ۔ اگر میں آپ کو تفصیل سے بتانے لگوں کہ ان 4 لڑکوں نے مجھے 8-9 مہینے اپنے پاس کس طرح رکھا تو آپ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ آپ بھی انہی ایڈیٹروں میں سے ہیں جو لکھا کرتے ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ گمراہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتاتی ہوں کہ اب آپ کے نوجوان طبقے کو گمراہ کر دیا ہے۔ آپ اگر میری ان باتوں پر یقین کر لیں گے جو میں آپ کو ان 4 نوجوانوں کے متعلق بتاؤں گی تو آپ صرف اس پر ہی ایک کتاب لکھ سکیں گے، لیکن میں بات مختصر کروں گی۔ وہ یہ ہے کہ وہ آوارہ امیر زادے تھے، لیکن میرے سامنے انہوں نے آوارگی کا کبھی اشارہ بھی نہ کیا۔ صرف ایک واقعہ بتا دیتی ہوں۔ اس کوٹھی میں میری دوسری رات تھی۔ میرے اس دوست کا کمرہ الگ تھا، میرا الگ، باقی 3 ایک ہی کمرے میں رہتے اور سوتے تھے۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے فوراً اس شہزادے کا خیال آیا جس نے اتنی دلیری سے مجھے پناہ دی تھی۔ اس کے انداز سے مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ آخر دم تک میرا ساتھ دے گا، مگر اس نے اپنا رویہ بدل لیا تھا۔ پہلے وہ مجھے پاگلوں کی طرح چاہتا بلکہ چاٹتا تھا، مگر اب وہ بات نہیں رہی تھی۔ میں اس کی احسان مند تھی۔ زیورات اور رقم لینے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ میں اسے کچھ نہ کچھ عوضانہ ضرور دینا چاہتی تھی۔ میرے پاس اپنے خوبصورت جسم کے سوا اور تھا ہی کیا؟ یہ ایسی متاع تھی جو میں پہلے ہی لٹا چکی تھی۔ شرم اور حجاب کا تو میری ذات میں وجود ہی نہیں تھا۔ میں اس کوٹھی میں اپنی کوئی حیثیت بنانا چاہتی تھی، اور وہ حیثیت داشتہ کی ہی ہو سکتی تھی۔ میں کمرے سے نکلی اور اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کی رضائی ہٹائی اور اس کے پاس لیٹ گئی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ پھیرا اور بدک کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے کہا، فوراً اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں نے اس کے گلے میں بازو ڈال کر پوچھا، یہ بے رخی کیوں؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں شریف آدمی نہیں ہوں۔ تمہیں اپنی عیاشی کے لیے اپنے پاس نہیں رکھا۔ تم نے مجھے تانا دیا تھا کہ تم جسمانی عیاشی کے لیے مجھے اپنے ساتھ لیے لیے پھرتے تھے، اور اس نے کہا، میں تم پر ثابت کروں گا کہ میں کمینہ انسان نہیں ہوں۔ تم جانتی ہو کہ وہ کون سا نشہ ہے جو ہم چاروں نہیں کرتے، اور کون سی بدکاری ہے جو ہم نہیں کرتے، لیکن ہم چاروں کے لیے تم عورت نہیں ہو۔ تم فوراً میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھے اپنے بستر سے نہ اٹھائے، لیکن مجھے اٹھنا پڑا اور میں اس کے کمرے سے نکل آئی۔ پھر میں نے ان چاروں کی کچھ نہ کچھ خدمت کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک صبح ان کی رضائیاں طے کرنے لگی، مگر انہوں نے منع کر دیا۔ ان کے کمروں کی جھاڑ پونچھ کرنے لگی تو بھی انہوں نے روک دیا۔ میں نے اصرار کیا کہ میں یہ کام ضرور کروں گی تو جاگیردار کے بیٹے نے مجھے ڈانٹ دیا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ واقعی شریف لڑکے نہیں تھے۔ والدین کی اندھی دولت ہوٹلوں میں مجھ جیسی ماڈرن لڑکیوں کو کھلاتے اور شراب میں بہاتے تھے۔ کالج تو عیاشی کا ایک بہانہ تھا، لیکن میرے لیے وہ شریف اور بھلے مانس تھے۔ میں ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ میری دیکھ بھال کرتے اور میری ضروریات کا خیال رکھتے۔ وہ میرے ساتھ بے تکلفی سے گپ شپ لگاتے۔ میں ان کے ساتھ تاش بھی کھیلتی، لیکن انہوں نے کبھی ہلکی سی بدتمیزی بھی نہیں کی، کبھی بیہودہ مذاق تک نہیں کیا۔ یہی وہ نوجوان ہیں جن کے متعلق آپ کہا کرتے ہیں کہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ یہ چاروں گمراہ تھے، یقیناً بھٹکے ہوئے تھے، لیکن میرے پاس آ کر ان کی راہیں سیدھی ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اندر کردار زندہ تھا۔ یہ آپ کا کام ہے اور یہ معاشرے کے بزرگوں کا کام ہے کہ نوجوانوں کے کردار کا تحفظ کریں، انہیں کوئی مقصد دیں، انہیں کوئی منزل دکھائیں۔ اگر آپ فلسفہ اور نفسیات پڑھے ہوئے ہیں تو خود ہی تجزیہ کر لیں کہ ان 4 نوجوانوں کا کردار 2 متضاد اقسام کا کیوں تھا۔
میں آپ کو واقعات سنا رہی ہوں یا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو آئینہ دکھا رہی ہوں۔ اس میں اپنی سوسائٹی کا چہرہ دیکھ لیجئے۔ میں ان لڑکوں کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے اس مصیبت سے نجات دلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اس مقصد کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجیں گے کیونکہ یہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں خود بھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، مجھے ڈر تھا کہ پہلے ڈاکٹر کی طرح دوسرا ڈاکٹر بھی میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ میں کوئی نیک پاک لڑکی تو تھی نہیں، لیکن میرے ذہن میں ڈاکٹر کا تصور بڑا پاک اور معزز تھا۔ وہ بت ٹوٹ گیا تھا، مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ جاگیردار کا بیٹا منجا ہوا آدمی تھا۔ میری طرح جو لڑکیاں اپنی تہذیب سے بھاگ کر مغرب کے ننگے کلچر میں جا گم ہوتی تھیں، ان میں سے بیشتر میری طرح کی مصیبت میں گرفتار ہو جایا کرتی تھیں۔ وہ چوری چھپے ایبارشن کروا لیتی تھیں یا عیسائیوں کے کسی ہسپتال میں بچہ جن کر انہی کے حوالے کر آتی تھیں۔ میرے اس محسن نے مجھے ایسے ہی ایک ہسپتال کا راستہ دکھایا اور مجھے چھپائے رکھنے کے لیے برقع سلوا دیا۔ میں اس ہسپتال گئی، ایک عیسائی لیڈی ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے بتایا کہ غیر شادی شدہ ہوں اور ماں بننے والی ہوں۔ اس کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا اور اس نے ایسی پیاری باتیں کی جن سے میرے ضمیر سے گناہ کا بوجھ اتر گیا اور میں گناہ کا بوجھ کوکھ میں اٹھائے پھرتی تھی۔ اس کی اذیت میں نمایاں کمی ہو گئی۔ ایسا خلوص اور ایسا درد تو میری سگی ماں کے دل میں بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا، نادانی میں تم سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اپنے آپ کو اندر ہی اندر کھاتی جلاتی نہ رہو، یہاں ہم تمہیں اس گناہ کی سزا سے صاف بچا لیں گے۔ بچے کو کہاں لے جاؤں گی؟ لے جاؤ گی کہاں؟ اس نے ہنس کر کہا، وہ یہیں رہے گا اور تم یہاں سے اس طرح خوش و خرم اور صحت یاب ہو کے نکلو گی کہ کماریوں سے زیادہ صحت مند نظر آؤ گی۔ اس کے اتنے پیارے سلوک نے مجھے اس کا گرویدہ بنا لیا۔ میرے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی تسلی اور تشفی نے مجھ سے ساری باتیں اگلوا لیں۔ اسے جب یہ پتا چلا کہ میں گھر سے بھاگی ہوئی ہوں اور عارضی طور پر غیر شادی شدہ مردوں کے ساتھ رہتی ہوں، تو اس نے کہا، بچے کی پیدائش کے بعد تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ کہاں جاؤ گی اور کہاں رہو گی اور زندہ رہنے کے لیے کیا کرو گی۔ ان سوالوں نے مجھے لرزا دیا۔ میں نے آگے کی تو سوچی ہی نہیں تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، ہمارے پاس اس کا بھی علاج ہے۔ ہم تمہیں باعزت طریقے سے اپنے پاس رکھیں گے، باعزت ذریعہ معاش دیں گے اور کسی صاحب حیثیت سے تمہاری شادی کروائیں گے۔ میں بدستور خاموش تھی۔ اس نے میرے چہرے کا جائزہ لے کر کہا، تم اپنے آپ میں صرف اتنی تبدیلی پیدا کر لینا کہ عیسائی مذہب اختیار کر لینا۔ میں اس طرح چونکی جیسے کسی نے بے خبری میں مجھے سوئی چبو دی ہو۔ میرا کوئی مذہب نہیں رہا تھا، میں اپنے مذہب اور اپنے کلچر کی مفرور تھی۔ میں برائے نام مسلمان تھی، لیکن اس غیر مذہب کی لیڈی ڈاکٹر نے مجھے جب مذہب تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تو مجھے یوں صدمہ ہوا جیسے عصمت کے بعد سب سے زیادہ قیمتی چیز مذہب تھی۔ یہی ایک متاع میرے پاس رہ گئی تھی۔ کیا یہ بھی لٹا دوں؟ نہیں، میرے دل سے آواز اٹھی، میں مذہب نہیں چھوڑوں گی۔ مگر میری مجبوری دیکھیے، میں انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میری نجات اسی چھت تلے تھی جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے لیے جھوٹ بولنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بچے کی پیدائش کے بعد عیسائی ہو جاؤں گی۔ اس نے میرا معائنہ کیا اور ہر 15ویں روز معائنے کے لیے آنے کو کہا۔ میں وہاں سے مطمئن ہو کر نکلی، بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ مگر اس سوال نے مجھ پر وہی بوجھ ڈال دیا تھا کہ اس کے بعد کہاں جاؤں گی۔ یہی 4 لڑکے تھے جن میں سے کسی کے ساتھ شادی کر سکتی تھی، مگر ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ یہی کچھ سوچتی میں لڑکوں کی کوٹھی میں پہنچی۔ لڑکوں کو بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کیا کہا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ انہوں نے مجھے تسلی دے کر کہا کہ وہ وقت آ جائے تو دیکھا جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، اذیت کی گھڑیاں بڑی لمبی تھیں۔ میں 15ویں روز لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی۔ ہر بار وہ میرا استقبال ایسے والہانہ انداز سے کرتی تھی جیسے ماں سسرال سے آئی ہوئی بیٹی کا کرتی ہے۔ ان 4 لڑکوں نے مجھے ایک قیمتی راز کی طرح چھپائے رکھا۔ میں سیاہ برقعے میں ایک سیاہ کالا راز بنی رہی اور وہ دن آ گیا جو قیامت سے کم نہیں تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے 2 روز پہلے ہی ہسپتال میں داخل کر لیا تھا اور مجھے پرائیویٹ کمرے میں رکھا۔ رات کے وقت میں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ سہاگنوں کے ہاں بچے ہوتے ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، دعوتیں اڑتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، مگر میری کوکھ سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے منہ پھیر لیا، اس کی صورت بھی نہ دیکھی۔ یہ ناپاک لوتھڑا گناہ کی پیداوار تھا۔ ذرہ جتنا پھول جیسا بچہ میرے ضمیر پر منو وزنی سل بن کر پڑا تھا۔ میں اپنے گناہوں کو چومنے سے دیکھنے سے گھبرا رہی تھی۔ میں بہت روئی اور نرس سے کہا، بچہ لے جاؤ، میں نہیں دیکھوں گی۔ مسلمان باپ اور مسلمان ماں کے بچے کو صلیبی اٹھائے لے گئے۔ یہ بچہ مبلغ بنے گا، عیسائیت کا پرچار کرے گا اور یہ گناہ بھی میری گردن پر ہوگا۔
اس گناہ تک مجھے ایک مشنری اسکول کی آزاد فضا نے پہنچایا تھا، اور ایک مشنری ہسپتال کے بند کمرے میں میرے گناہ کی پیداوار مجھ سے وصول کر لی گئی تھی۔ اس وقت جب میرے بچے کو اٹھا کر ایک نرس کمرے سے نکل رہی تھی تو بچہ رویا۔ میں زمین اور آسمان کی موسیقی اس نوزائیدہ بچے کے رونے پر قربان کر دوں۔ جی میں آیا کہ اٹھوں، نرس سے بچہ چھین لوں اور اسے اپنے سینے سے لگا کر چومتی ہی رہوں۔ وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا جو نوچ لیا گیا۔ میں نے اس ماں کا گلا گھونٹ کر بے دردی سے مار دیا جو میری ذات میں بیدار ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ یہ میرا بچہ نہیں، یہ میرے خاوند کا بچہ نہیں، یہ میرے گناہ تھے جو میرے وجود سے الگ ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ میرے ہی گناہ تھے، میں نے سب کے گناہ اپنی گردن پر لے لیے ہیں، اپنے حساب میں لکھ لیے ہیں۔ ان ماں باپ کے گناہ کو بھی اپنے ضمیر پر رکھ لیا جنہوں نے مجھے کانوینٹ اسکول میں داخل کروایا تھا۔ میں نے قوم کے گناہ کو بھی اپنے سینے میں رکھ لیا ہے جس نے اپنے غلیظ سکولوں کو اس قابل نہ بنایا کہ لوگ اپنے بچوں کو غیر مذہب کے سکولوں میں داخل نہ کرائیں اور ان کے کچے کچے ننھے ننھے ذہنوں کو مغرب کے عریاں تہذیب و تمدن سے محفوظ رکھیں۔ اس وقت میرا بھی ذہن کچا تھا، مجھے جو چیز اچھی لگی اسے سینے میں سمو لیا۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں نے اس چیز کی تعریفیں کی اور گھر میں مذہب اور شرافت کا نام و نشان نہ رہنے دیا۔ رشوت کے زور پر امیر اور ماڈرن بن گئے۔ میں نے بوس و کنار اور جنسی لذت سے بھرپور فلمیں پاس کرنے والوں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لیا۔ جنسی اختلاط کی تصویریں چھاپنے والے فحش رسالے نکالنے والوں کو اور ننگے ناول لکھنے اور بیچنے والوں کے گناہ بھی اپنے حساب میں لکھ لیے ہیں۔ ان سب کے گناہ جب میری کوکھ میں اتر گئے تو سب نے میرے نام پر تھوک کر مجھے جلا وطن کر دیا۔ علماء کرام کے فتوے کے مطابق سزا مجھے ہی ملنی چاہیے، سنگسار مجھے ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ نہ بھولیے کہ میں 3rd ایئر تک پڑھی ہوں، انگریزی اسکول میں ابتدائی تعلیم پائی ہے۔ میں کوٹھے پر بیٹھنے والی طوائف نہیں، غیر ملکی اور پاکستانی دانشوروں کے ساتھ، سیاستدانوں اور عالموں کے ساتھ بھی اٹھی بیٹھی ہوں، ان کے ساتھ راتیں گزاری ہیں۔ میں بہت کچھ سمجھتی ہوں، بہت کچھ جانتی ہوں۔ میں نے ان سب کے جو میرے پاس آتے ہیں ننگے جسم نہیں ننگے ضمیر بھی دیکھے ہیں۔ آپ نے منہ کھلوایا ہے تو اب مجھے بات ذرا کھل کر کرنے دیجیے۔ میں ہسپتال کی بات کر رہی تھی، میں نے اپنے بچے کی صورت نہیں دیکھی، مجھے عیسائی بنانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نور کے تڑکے ایک پادری ہاتھ میں موم بتی اٹھائے ہوئے آتا، کچھ پڑھتا اور جلتی موم بتی میرے جسم کے اوپر گھما کر چلا جاتا۔ ہر صبح میری آنکھ اس پادری کے گنگنانے سے کھلتی۔ دنیا کی پہلی آواز یہی ہوتی جو میرے کانوں میں پڑتی۔ عموماً ہسپتال سے 7ویں 8ویں روز فارغ کر دیا جاتا تھا۔ میں 1 ہفتے بعد فارغ ہونے کے قابل ہو گئی، لیکن مجھے چھٹی نہیں دی جا رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر آتی، ایک نن آتی، نرسیں آتی اور میری برین واشنگ کر کے چلی جاتی۔ یہ روزمرہ کا معمول تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ معمول بڑا ہی پیارا تھا۔ ان کی باتوں میں ہمدردی اور انس تھا۔ انہوں نے میرے سارے خدشات دور کر دیے تھے، سارے مسئلے حل کر دیے تھے، میری شادی تک کا بندوبست کر لیا تھا، اور میں اس حسین جال میں پوری طرح پھنس گئی تھی۔ ہسپتال میں شاید 20ویں رات تھی، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ خواب میں جلتے ہوئے مکانات دیکھے، یہ میرا گاؤں تھا جو جل رہا تھا۔ میں نے اپنا وہ چھوٹا سا سکول بھی جلتا دیکھا جہاں میں نے قرآن کا پہلا پارہ پڑھا تھا۔ میں اکیلی اندھیرے میں بھاگی جا رہی تھی۔ میں 6 7 سال کی بچی تھی، 2 سکھ میرے پیچھے دوڑے آ رہے تھے۔ میں گر پڑی اور میری آنکھ کھل گئی۔ ایسی گھبراہٹ کہ دل کی دھڑکن کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ خوف سے میں سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ میں کلمہ پڑھنے لگی اور ہاتھ لمبا کر کے بتی جلا دی۔ تب مجھے یقین ہوا کہ میں ہندوستان کے کسی کھیت میں نہیں، ہسپتال کے کمرے میں بستر پر پڑی ہوں۔ میں کلمہ پڑھ رہی تھی۔ مجھے اس گھبراہٹ اور خوف میں یاد آ گیا کہ 2 3 روز بعد یہ لوگ مجھے عیسائی بنا لیں گے اور میں ان کی قیدی بن جاؤں گی۔ کمرے میں میرا برقع لٹک رہا تھا، سرہانے کے نیچے میرا پرس پڑا تھا۔ میں نے پرس اٹھایا، برقع اوپر لیا اور کمرے سے نکل گئی۔ ہسپتال خاموش تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت کیا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی بڑے گیٹ سے نکل گئی۔ چوکیدار مجھے دیکھتا رہا، سڑک ویران تھی۔ کچھ دور جا کر ایک تانگا مل گیا، اس نے جتنے پیسے کہے میں نے ہاں کر دی اور تانگے میں بیٹھ گئی۔ میں اپنے 4 محسنوں کے ہاں پہنچی، وہ ابھی ابھی باہر سے آئے تھے۔ وہاں پتہ چلا کہ رات کا 1 بج چکا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ آدھی رات کے وقت کیوں آئی ہوں۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ بھی میری طرح نام کے مسلمان تھے، لیکن میرے اس کارنامے پر وہ اش اش کر اٹھے۔ اب سوال یہ تھا کہ میں کیا کروں اور کہاں رہوں۔ ان نوجوانوں کے پاس میں اب زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی تھی، رہنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب میں کسی کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان کا یہ احسان کیا کم تھا کہ انہوں نے مجھے اتنا عرصہ صرف پناہ ہی نہیں دی بلکہ چھپائے بھی رکھا۔ میں انہیں اور زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔
کبھی کبھی میں گھبرا جاتی تھی اور دل میں یہ ارادہ آ جاتا تھا کہ اپنے گھر چلی جاؤں، مگر کچھ وسوسے اور خدشے تھے جو گھر نہیں جانے دیتے تھے۔ میں نے جاگیردار کے بیٹے سے کہا کہ کہیں اچھی سی نوکری مل جائے تو رہائش کا بندوبست کر لوں گی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ نوکری تلاش کر دے گا۔ البتہ رہائش کا مسئلہ ذرا ٹیڑھا تھا۔ یہ مجھے توقع تھی کہ میں جہاں بھی چلی گئی مجھے نوکری ضرور مل جائے گی۔ میری تعلیم اچھی تھی اور انگریزی اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے میں انگریزی بڑی روانی سے بول سکتی تھی، لیکن میرے اصل اوصاف میری شکل و صورت، قد بت اور جوانی تھی۔ کوئی پتھر دل والا مرد ہی مجھے مایوس کر سکتا تھا، مگر مجھے مستقل رہائش کے مسئلے نے پریشان کر دیا۔ ہمارے ملک میں عورت مویشیوں کی طرح کام کر سکتی ہے لیکن تنہا نہیں رہ سکتی۔ اسے ایک مرد کے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ شریفانہ زندگی بسر کروں گی اور کسی شریف آدمی کے ساتھ فوراً شادی کرنے کی کوشش کروں گی۔ میرے دوست نے 4-5 روز بعد مجھے ایک پرائیویٹ فرم کا پتہ دیا اور کہا کہ اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو پرائیویٹ سیکریٹری کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ شریف آدمی ہے۔ میں دوسرے دن اس کے دفتر میں آ گئی۔ وہ شکل و صورت سے ہی شریف اور نیک لگتا تھا۔ عمر 55 اور 60 کے درمیان ہوگی۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پہلے چونکا، پھر مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ بدک کر نارمل حالت میں آ گیا، مجھے بیٹھنے کو کہا اور ہکلا کر بولا، جی ہاں، مجھے ایک پرائیویٹ سیکریٹری کی ضرورت ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ میرے ساتھ آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں نے اس کی مشکل سمجھے بغیر کہا، میں بی اے تو نہیں کر سکی، تعلیم بی اے سے زیادہ ہی اچھی ہوگی، میرا کام دیکھ لیں، آپ کی مشکل کیا ہے؟ آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ اس نے ایسے لہجے میں کہا جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ چالاک نہیں ہے اور عورتوں کے معاملے میں اناڑی ہے۔ آپ کے دل میں جو کچھ آتا ہے کہہ ڈالیں، میں برا نہیں مناؤں گی۔ میں مجبور لڑکی ہوں، اپنے سہارے کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرے دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، اس نے کہا۔ مجھے دراصل اتنی خوبصورت اور اتنی جوان لڑکی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال آپ کو میں رکھ لیتا ہوں۔ برقع تو اتار دیں۔ اگر آپ قبول کر لیں تو میں آپ کو 300 روپیہ ماہوار تنخواہ دوں گا۔ میں نے یہ تنخواہ قبول کر لی۔ اس نے میرا ایڈریس پوچھا تو میں نے اس کوٹھی کا نمبر دے دیا جہاں ان 4 نوجوانوں نے مجھے پناہ دے رکھی تھی۔ اس نے مجھ سے ذاتی باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ مجھے جس چیز نے متاثر کیا وہ اس کا خلوص تھا۔ میری مجبوری سنے بغیر اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ مجھ جیسی لڑکی نوکری کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اس کی باتوں میں مجھے مشفق باپ کی بڑی صاف جھلک نظر آتی۔ میں نے دل میں اسے باپ کا درجہ دے دیا اور سوچا کہ کچھ روز بعد اسے کہوں گی کہ میری رہائش کا بھی کوئی انتظام کر دے، اور اگر اس کے بچے پڑھتے ہیں تو میں انہیں پڑھا دیا کروں گی۔ وہ میرے ساتھ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا رہا۔ ذرا میری حالت پر غور کیجئے، میں گھر سے بھاگی ہوئی تھی، کوئی سہارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسی شہر میں رہتے ہوئے یہ خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا تھا کہ اپنے والد صاحب یا بھائیوں کو نظر آ جاؤں گی یا کوئی جاننے والا مجھے دیکھ لے گا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو برقعے میں لپیٹ لیا تھا۔ میری سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ میں نے شریفانہ زندگی بسر کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ اس قسم کے پیش نظر میرے والدین کا گھر بھی شریفوں کا گھر نہیں تھا، ورنہ میرے لیے نہایت آسان راستہ یہ تھا کہ کسی دولت مند عیاش کی داشتہ بن جاتی۔ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی تو نہیں، مگر میں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا تھا۔ ان حالات میں میری اندرونی کیفیت ایسی تھی جیسے میرے اندر گہرا زخم ہو گیا ہو یا دل میں کوئی ناسور ہو جو نہ پکتا ہو نہ پھٹتا ہو۔ اس کیفیت میں ہمدردی کا ایک لفظ بھی میرے دل کے ناسور کو تسکین دے دیتا تھا۔ اس معمر مینیجنگ ڈائریکٹر کی باتوں میں اور اس کے انداز میں ایسا ہی اثر تھا جس سے میری روح بھی سرشار ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرا کام سمجھا دیں تو اس نے کہا، ساری عمر کام ہی کرنا ہے نا؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر گھبراہٹ، گھٹن اور خوف ہے۔ جب تک تم میرے پاس ہو میں چاہتا ہوں کہ خوش باش رہو۔ اور اس قسم کی بے شمار سی باتیں تھیں جو اس نے ایسے مخلصانہ لب و لہجے میں کی کہ میرے آنسو نکل آئے اور میں نے بے قابو ہو کر کہہ دیا، میں بے ٹھکانہ اور دھتکاری ہوئی لڑکی ہوں، مجھے اپنے سر پر آپ جیسے کسی بزرگ کے دست شفقت کی اور ایک چھت کی ضرورت ہے جو میرے گناہگار وجود کو دنیا کی نظروں سے چھپا لے۔ محترم، میں ایک بڑا گندا راز ہوں، آپ اسے اپنے سینے میں اور اپنی چھت تلے محفوظ رکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ میری ایک دکھتی رگ تھی جو میں نے اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے کہا، تمہیں کچھ دنوں کے بعد پتا چلے گا کہ میں کیا ہوں۔ میں تمہیں تمہارے راز سمیت اپنے سینے میں چھپا لوں گا۔ بات ذرا کھل کر کرو، میرے دست شفقت کو اپنے سر پر سمجھو۔ اس کی بزرگی میرے اعصاب پر غالب آ چکی تھی۔ میں نے یہ تو نہ بتایا کہ میں ایک بچہ عیسائیوں کے ہاں جن کر بھاگ آئی ہوں، باقی سب کچھ اسے بتا دیا۔ نئی تہذیب نے جس طرح مجھے ڈنک مارا تھا وہ تفصیل سے بتایا اور صاف الفاظ میں کہا،
میں آپ کو صحیح طور پر نہیں بتا سکتی کہ میں اپنا جسم کتنے آدمیوں کو کتنی بار دے چکی ہوں۔ میں نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں تمہیں پاک سمجھتا ہوں، تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں جہاں دیدہ آدمی ہوں، اچھے برے لوگ دیکھے ہیں، اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ خوبصورتی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ تمہاری خوبصورتی میں اور تمہارے جسم میں جنسی کشش ہے۔ کوئی مرد تمہیں دیکھ لے تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے اور تمہیں پا لینے کے لیے اپنی جان اور اپنی دولت داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مگر اب مجھے جنسیت سے چڑ ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ میں تو شاید کبھی غصے میں آ کر اپنا چہرہ اپنے ناخنوں سے نوچ لوں گی اور اسے اس قدر بھیانک بنا دوں گی کہ جو مرد مجھے دیکھ کر بے قابو ہو جاتے ہیں وہ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیں گے۔